میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک بندہ جا کر قربانی کا جانور لیتا ہے ایک مثال کے طور پر 90,000 کی، تو ادھر آ کے 7 حصے بنا لیتا ہے، تو 7 حصوں میں وہ 1,00,000 کے حساب سے پیسے بنا لیتا ہے، بیچ میں 10,000 اپنا منافع رکھ لیتا ہے، ساتھ اپنا حصہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں منافع رکھتا ہے طے کر کے لے آیا ہے جانور کو، کیا اس کو جو پیسے ہیں بیچ والے وہ اس کے لیے حلال ہو گئے؟ ویسے تو اس مسئلے کی 2 سے زیادہ صورتیں بنتی ہیں، میں 2 صورتیں بیان کرتا ہوں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں ایک جانور خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، اس جانور کو لا کے بیچوں گا، صحیح، تو یہ تجارت ہے، تجارت میں نفع رکھنا حلال ہے۔ تجارت ادھار بھی ہوتی ہے، نقد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، یعنی ایک بندے نے مال خریدا، ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے کیش میں خریدا ہو۔ ٹھیک، یہ ہے اس کی ایک انفرادی حیثیت، صحیح، اور ایک ہے اجتماعی قربانی کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ انفرادی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی حیثیت ہوتی ہے وکیل کی، نمائندے کی، وہ لوگوں سے پیسے جو آئیں گے، لوگوں کے بیہاف پر مال خریدیں گے، لوگوں کے بیہاف پر اس کی حفاظت کریں گے، کبھی آپ لوگوں کا مال ہے یہ، تو ان کا تو اپنا مال ہی نہیں ہوا، ان کے تو اپنے پیسے نہیں لگے، اور وہ تو تاجر ہی نہیں ہے، ان کی حیثیت تو وکیل اور نمائندے کی ہے، وہ تو قطعاً نفع نہیں رکھ سکتے۔ لیکن انفرادی طور پر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں جانور لے کر آؤں اور میں بیچوں، بیچنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورا جانور بیچنا، ایک اس کے حصے بیچنا، ٹھیک ہے، تو لوگ حصے خریدیں گے تو مالک بنیں گے نا، صحیح، اب اس کی وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے، جی، تو یہ تجارت ہے، صحیح، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔